بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیت میں میرے اور آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اعتراض کیا تھا، اور یہ اعتراض زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ زخرف میں ہے 25ویں پارے میں۔ مکہ کے سرداروں نے یہ کہا تھا اَأُنزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کیا اللہ تعالیٰ کو طائف اور مکہ جیسے عظیم الشان شہروں میں سے عبد المطلب کے یتیم پوتے ملے تھے قرآن نازل کرنے کے لیے، رسالت کے لیے؟ تو نعوذ باللہ، مکہ میں بڑے بڑے سردار رہے تھے، اللہ ان کو نبی بناتے۔ طائف میں بڑے بڑے سردار رہے تھے، اللہ ان کو نبی بناتے۔ قرآن کریم نے یہاں فرمایا جناب تم یہ اعتراض کر رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسالت کے لیے کیوں منتخب کیا؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہاں فرمایا ربک یخلق ما یشاء ویختار، تیرا رب جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے منصب دے، جس کے ساتھ چاہے جو معاملہ کرے، کسی کو کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ سارا کا سارا اختیارات صرف اللہ کے پاس ہے۔ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کریں، اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے اختیار کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ذرا پھر میدان میں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میرے مقابلے میں اختیارات میرے پاس بھی ہیں، وہ آئے، اس کو بس وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہی سوال کو حل کر دے، جناب وہ ذرا اپنی عمر کو روک کر دکھائے، وہ اپنے اوپر بڑھاپا آنے کو روک کر دکھائے، اپنے بال سفید ہونے سے ذرا روک کر دکھائے، اپنی نظر کے کمزور ہونے کو ذرا روک کر دکھائے۔ اس اللہ کا اعلان ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کسی طرح کا ضعف اور کمزوری اس اللہ کے قریب نہیں پھٹک سکتی۔ اللہ کے مقابلے پر جن لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے اور مصر کے عجائب گھروں میں تماشا گاہ بنے پڑے، ان کا تماشا دیکھنے پر ٹکٹ لگی ہوئی ہے، اور دنیا کے سیاح اس بدبخت کی لاش کو دیکھنے آتے ہیں، ممی بنی ان کی لاشیں پڑی جو یہ کہتے تھے انا ربکم الاعلی، ہم سے بڑھ کر کوئی رب نہیں ہے۔ آج ان کی لاشیں تماشے اور عبرت کی جگہ ہے، دنیا ٹکٹ لے کر ان کی لاشیں دیکھتی ہے، ان کے بند تابوتوں کو دیکھتی ہے، اور ان کی لاشوں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کو قیمتی کیمیکل نہ لگایا جائے 6 ماہ کے بعد تو ان کی جو لاشوں کی
تھوڑے بہت نشانات ہیں وہ بھی مٹ جائیں، وہ بھی مٹ جائیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جس کو جو چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاتم النبیین کے لیے کیوں چنا، یہ انتخاب اللہ کا ہے، اور اللہ کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرے، وہ اللہ کے انتخاب پر کیا کرے۔ آج میرا اور آپ کا یہ سبق پکا نہیں ہے، اسی لیے ہمارے معاشرے میں حسد ہے، بغض ہے، جھگڑے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا یہ سبق مضبوط ہو کہ اللہ جس کو جو چاہے دے، یہ اختیار کس کا ہے، تو مجھے اپنے بھائی کے مکان پر حسد ہو سکتا ہے۔ لیکن حسد ہے کیا دیندار کیا بے دین، حسد ہے میرے پاس بیٹی ہیں، میرے بھائی کے پاس بیٹے ہیں، اس پر حسد ہے۔ قرآن نے تو کہا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، اللہ جس کو چاہے بیٹی دے، اللہ جس کو چاہے دونوں دے، اللہ جس کو چاہے دونوں نہ دے۔ بندہ کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ آج ہمارے یہاں جاؤ عاملوں کے پاس، 2 نمبر دکانداروں کے پاس، دنیا تعویذ دم کرواتی پھر رہی ہے، جادو ٹونے یہ مخلوق کر رہی ہے کہ جی فلاں کا یہ ہے فلاں، یہ سب اللہ کے اعتراض پر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جی کافروں نے حضور کی رسالت پر اعتراض کیا تھا کہ اس ہستی کو نبی کیوں بنایا، ہم کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، وہی کام ہم بھی تو کر رہے ہیں، جو کام ابو جہل اور بڑے بڑے سرداروں نے کیا، آج وہی حرکتیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائی اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو اپنی نسبت باپ سے ہٹا کر کسی اور کی طرف کرے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے جو والدین ہیں بھائی یہ انتخاب کس کا ہے؟ ہمارا جو والد ہے یہ انتخاب اللہ کا ہے، اور اللہ کے انتخاب اور فیصلے پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ اعتراض کرنا کیا ہے؟ کیا بھائی شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں جس وقت حکم دیا کہ آپ سجدہ کرو، اس نے کہا تھا آپ نے خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں آگ مٹی سے افضل ہے، مان لیتے ہیں، اگرچہ شیطان کی یہ دلیل غلط تھی، مٹی جو ہے وہ آگ سے افضل ہے۔ اہل علم نے 10 دلیلیں لکھی ہیں مٹی کی افضلیت کی، کہ جو مٹی ہے وہ آگ کے سے بہتر ہے، آگ کسی چیز کو بڑھاتی نہیں ہے، فنا کر دیتی ہے، مٹی ہر چیز کو اعلیٰ سے اعلیٰ کر دیتی ہے۔ بیج آگ کے حوالے کرو جلا کے خاک کر دے گی، وہی بیج زمین کے حوالے کر دو، ایک بیج دو گے تو وہ 100 بنا کے تمہیں واپس دے دے گی۔ اس لیے شیطان کی یہ دلیل بالکل غلط تھی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اعلیٰ ہے، نہیں، مٹی اعلیٰ ہے۔ بھائی کیا ہے؟ مان لیتے ہیں آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی، پھر بھی اپنی خلافت کے لیے حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کا انتخاب بھائی کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اللہ کے انتخاب پر فیصلہ، ہم کسی کو کانا کہہ دیں، کسی کو اندھا کہہ دیں، اسلام میں ایسے شخص پر لعنت کیوں ہے؟ یہ اندھا کانا جو اس کے کسی کے جسم پر بھی جو عیب آیا ہے، بھائی یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی تخلیق پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تخلیق پر کوئی اعتراض، ایک مصور کی پینٹنگ لگا دو اور اس پر کوئی اعتراض کرو، وہ سیخ و پا ہو جائے گا۔ جناب میرے فن پر اعتراض کر رہے ہو، میرے فن پر اعتراض کر رہے ہو، تو جناب جب کسی ماہر مصور کے فن پر اعتراض نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کے بھی کسی فیصلے پر اعتراض۔ ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعتراض کیا جائے تو بھائی توہین عدالت لگا دیتے ہیں۔ تو جناب اللہ تعالیٰ سے بڑا سپریم کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ،
تیرے رب نے پیدا کیا ما یشاء جو چاہا و یختار اور جو چاہا منتخب کر لیا، پسند کر لیا، چن لیا، اس کی مرضی۔ بھائی کیا؟ اس کی مرضی، اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نمازیں 5 کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں، 5 ہے 4 کیوں نہیں، ظہر اور عصر میں آہستہ کیوں پڑھتے ہو، مغرب عشاء فجر میں اونچا کیوں پڑھتے؟ اور یہ زمانہ عجیب فتنے کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں جی اس کی لاجک کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے آتے ہیں ہمارے پاس، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جس کی لاجک کیا ہے؟ تیری اتنی اوقات ہے لاجک؟ کہنے لگا جی یہ اس کی، یہاں ایک مرتبہ اس طرح کے 2-4 لوڈے اکٹھے ہو کے آ گئے، ہر بات پر جی اس کی لاجک کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہاری ناک جو یہاں ہے پیچھے نہیں ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ تمہاری آنکھیں 2 ہیں 4 کیوں نہیں ہیں؟ کیا لاجک ہے؟ گدھے کو اللہ نے سینگ نہیں دیے، بیل کو دے دیے، کیا لاجک ہے؟ میں نے کہا تم کتنے بھائی ہو؟ 2 جی بہنیں کتنی ہیں؟ 3 تم 5 کیوں ہو؟ 6 کیوں نہیں؟ کیا لاجک ہے اس کی؟ مجھے کہتے جی ہر چیز کی ایک لاجک ہونی چاہیے۔ اچھا جی بڑی بات ہے۔ اب جب عاجز آ گئے کہنے لگے مجھ سے آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا۔ میں نے کہا تمہیں پھنسانا ہی چاہیے، پہلے تمہارا دماغ پہ جو خناس ہے وہ نکلنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھے بندوں کے فیصلوں میں لاجک ہوتی ہے۔ مجھ سے پوچھو کہ میں نے یہ مسجد کا نقشہ اس طرح کیوں بنایا، میں لاجک بیان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میری اور آپ کی عقل کی سطح ایک ہے۔ میں کہہ دوں گا بھائی ہم نے یہ ونڈو کا سائز اس لیے رکھا، اس لیے رکھا، اس لیے رکھا، چونکہ ہماری عقلیں برابر کی ہیں۔ اب ہم باہر نکل کر دے یا اللہ اتنی زیادہ سردی کیوں برسائی؟ ہماری عقل اور اللہ کی عقل برابر ہے؟ ہماری عقل اور اللہ کی عقل برابر ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کریں؟ کہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم جیسے ہم جیسے سب کا علم مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ذرہ نہیں۔ ہم اللہ کے نبی سے یہ سوال ہی نہیں کر سکتے کہ یہاں لاجک کیا ہے۔ اور بھائی ہم علم کی سطح میں 0 پر کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی سطح پر 100 پر کھڑے ہیں۔ ایک بندہ پہاڑ پر کھڑا ہو، ایک سمندر کی تہہ میں کھڑا ہو، دونوں میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے کہ کون اونچا ہے؟ بھائی کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ تم کہاں سمندر کی تہہ میں کھڑے ہو، وہ کہاں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، تمہارا کوئی تناسب بنتا ہی نہیں ہے۔ بھائی میں اللہ کے نبی سے پوچھوں کہ اس کی لاجک کیا ہے، ہم اللہ سے پوچھو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، ہم نہیں پوچھ سکتے، ہم نہیں پوچھ سکتے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر ہم اس آیت کی حقیقت کو سمجھ جائیں ہمارے معاشرے سے حسد ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے سے بغض ختم ہو جائے۔ آج کے مسلمان اگر اس بات کو سمجھ لیں تو ایک دوسرے کے خلاف جادو ٹونے ان خرافات میں نہ لگیں، اس حقیقت کو سمجھ جائیں جس کے پاس جو ہے وہ کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ میں نے آپ کو بڑی مرتبہ سنایا، میں جدہ وہاں گیا ہوں۔ جدہ ایک شاپنگ مال ہے، ایک شاپنگ مال ہے، بڑا رش ہوتا ہے، میں بھی بڑی دفعہ وہاں گیا ہوں۔ اس کے مقابلے پر وہ جو مال ہے وہ ہوگا کوئی 2-2.5 ایکڑ میں، اس کے مقابلے پر ایک بہت بڑا مال بنا جس کی پارکنگ ہی تقریباً 15 ایکڑ پر ہے۔ یہ صرف اس کی پارکنگ ہے۔ اس کے مقابلے پر جب اتنا بڑا مال آیا تو وہ جو چھوٹا مال ہے، جو اس کے جو ڈائریکٹر تھے، انہوں نے مالکوں کو کہا جناب ہمارے مقابلے پر جو مال بن رہا ہے نا اس کی تو پارکنگ ہی 15 ایکڑ پر ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی، بلایا، میٹنگ ہوئی، کیا کریں؟ وہ جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا ہم اپنا جو فرنٹ ہے اس کو ذرا یوں کریں، فلاں کریں، ذرا تھوڑی سی اور گنجائش بڑھائیں، بڑے بڑے پیکج لگائیں، یہ کریں، فلاں کریں، فلاں کریں۔ اس نے بڑی کاروباری چلاکیاں بتائیں۔ مالک نے سن کر اطمینان سے یہ کہا لگتا ہے تیرا اللہ پر ایمان نہیں ہے، رازق اللہ ہے۔ رازق کیا ہے؟ اللہ ہے۔ 50 ایکڑ والے کو رزق بھی اللہ نے دینا ہے، 2 ایکڑ والے کو رزق بھی
اللہ نے دینا ہے، یہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ رزق کے اختیار بندوں کے پاس ہیں؟ چھوڑیے ان ساری باتوں کو، آپ ابھی جائیے سامنے جن کا مال بن رہا ہے ان سے پوچھئے ہم تمہارے پڑوسی ہیں، ہم آپ کی کیا مدد اور معاونت کر سکتے ہیں، ہمارے ذمے کوئی کام لگاؤ جو آپ کی خدمت کر سکے۔ اور کہا جب تک ان کا ہو رہا ہے ان کے ساتھ معاونت کرو، ان کو مشورہ دو، ان کی رہنمائی دو۔ وہ سامنے کا جو مال تیار ہو گیا تو اب اس نے بتایا کہ جی مال تیار ہو گیا اور ان کی طرف سے ہمیں دعوت آئی ہے کہ افتتاح ہو رہا ہے۔ تو مالک نے اپنے ڈائریکٹر کو کہا جاؤ ان کے پاس، ان سے درخواست کرو کہ تمہارا جو افتتاح ہے ہم چاہتے ہیں اس پر جو کھانا اور مہمانوں کی جو ضیافت ہے وہ ہم آپ کے پڑوسی ہیں، یہ خدمت کا موقع ہمیں دیجیے۔ یہ خدمت کا موقع یہ ہے کامل الایمان۔ ہم ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ایمان کی ہوا نہیں لگی، یہ ہے کامل الایمان۔ اس بندے کا ایمان ہے کہ راضی کون ہے؟ اللہ ہے۔ راضی کون ہے؟ ہم گھر سے باہر نکلے، اپنی زمین پر نظر ڈالی، میرے 7 ایکڑ کی فصل ہلکی ہے، 7 والے کی زیادہ ہے، اس کو دیکھ کے جل گئے اور اوپر سے کہہ رہا ہوں میں بہت بڑا مومن ہوں۔ بھئی تم کہاں سے مومن آ گئے ہو؟ تمہیں تو 7 والے کی اچھی فصل پر اعتراض ہو رہا ہے، ادھر سے تمہارا ایمان یہ ہے کہ فصل اگانا اللہ کا کام ہے، ادھر سے تم اعتراض بھی کر رہے ہو، تو تمہارا ایمان کدھر سے؟ اور ایسا ہی ہوا، وہ سامنے بڑے مال والے بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، انہوں نے افتتاح میں پیش رہے، ان کے ساتھ مدد اور معاونت کی۔ اور میں جب 3-4 سال کے بعد اللہ مجھے دوبارہ لے کر گیا، یہ 30-35 ایکڑ کا مال ہے، اللہ ان کو بھی دے رہا، اور کونے میں ان کا چھوٹا سا مال ہے، ان کو اسی طرح۔ اور میں نے ان سے پوچھا بھی جا کے یار آپ کی اس میں کوئی فرق پڑا؟ کہا جی الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑا، چونکہ رازق کون ہے؟ رازق اللہ ہے۔ بہرحال یہاں فرمایا ما کان لہم الخیرہ، نہیں ہے لہم اللہ کے شرکاء کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ سارے کے سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے عیب سے۔ میں بھائی آپ سے اکثر عرض کرتا ہوں سبحان کیا کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ تقدیس۔ کیا ہے؟ کلمہ، اس کو بھائی جو بات ہم نماز میں ہر وقت 60 سال سے پڑھ رہے، ہمیں پتہ نہیں ہے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم ہے کیا؟ مالک میں رب میں 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا؟ 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ تمام کمالات کا ہونا ضروری ہے، تمام عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جس میں تمام کمالات نہ ہوں وہ رب نہیں بن سکتا، اور جس میں کوئی نہ کوئی عیب ہو وہ بھی رب نہیں بن سکتا۔ رب ہونے کے لیے 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے، تمام کمالات اس کے پاس ہوں، تمام خوبیاں اس کے پاس ہوں، اور تمام عیبوں سے کیا ہو؟ پاک ہو۔ اب ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، اور دنیا میں عیبوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، تو ہم اپنے رب سے عیبوں کی نفی کی۔ ہمارا رب کانا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، لولا نہیں ہے، لنگڑا نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، بوڑھا۔ یہ عیبوں کی نفی اگر ہم کرنے لگے تو ہم ساری زندگی میں نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو تم مجھ سے عیبوں کی نفی ساری زندگی نہیں کر سکتے، میں تمہیں بس ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں، تم وہ کلمہ نماز میں نماز سے باہر کہہ لیا کرو تو تمام عیبوں کی مجھ سے نفی ہو جائے گی۔ وہ کلمہ ہے سبحان اللہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اس لیے جب ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، سبحان ربی العظیم کہیں گے، یہ تصور کریں گے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب دنیا جہان کے عیبوں سے پاک ہے۔ جب ہم الحمدللہ کہیں گے اس وقت یہ کہیں گے، پوری تصور کریں گے پوری دنیا کے اللہ تعالیٰ نے جتنے کمالات پیدا کیے ہیں وہ حقیقت میں سارے کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے ہیں۔ اس لیے فرمایا سبحان۔ چونکہ بھائی دیکھو توجہ کیجئے ذرا، معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ سبحان الذی۔ کافروں نے کہا راتوں رات اتنا لمبا سفر کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ جہاں کافر کوئی اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کسی برائی کی نسبت کرتے ہیں،
قرآن وہاں گفتگو شروع کرتا ہے سبحان سے. کس سے شروع کرتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی. اور تم نے یہ کہا راتوں رات کیسے سفر ہو سکتا ہے؟ یہ سفر ہوا ہے، اور اس سفر ہونے کا اعلان کون کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کر رہے ہیں جو جھوٹ اور ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. کافروں نے پیچھے اعتراض کیا. اس لیے بھائی قرآن کریم کی جو آیات ہے نا، یہ زیور سے زیادہ سونے کی زنجیر اتنے تناسب سے آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہوتی جتنی قرآن کی آیات ہوتی. قرآن کا ایک ایک لفظ عظیم الشان ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. دیکھو یہاں سبحان اللہ کیوں آیا؟ چونکہ پیچھے کافروں کا اعتراض ہے، اور قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. اس لیے اللہ کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط نہیں ہو سکتا. وہاں حرم جاؤ، دائیں بائیں بلڈنگیں دیکھو. میں وہاں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا، اگر ہم دین کو ہٹا کے عقل سے دیکھیں تو اللہ کا جو گھر ہے نا، وہ تو زمزم ٹاور ہونا چاہیے، بیت اللہ نہیں ہونا چاہیے. بیت اللہ تو چھوٹا ہے، زمزم ٹاور اور آسمان سے باتیں کر رہا ہے. مکہ میں داخل ہونے سے پہلے درمیان میں جدہ سے جاؤ، درمیان میں پہاڑ ہے، پہاڑوں کے اندر مکہ ہے. ابھی آپ مکہ سے باہر دور ہو 10-15 کلومیٹر، یہ زمزم ٹاور کی جو عمارت ہے، یہ پہاڑوں کے اوپر سے گردن نکال کے یوں دیکھ رہا ہے جیسے پہاڑوں کے اوپر سے کوئی ہمیں جھانک رہا ہے. اتنی بڑی بلڈنگ ہے. لیکن اللہ نے اپنا گھر کس کو بنایا؟ بیت اللہ کو. بھائی کس کو بنایا؟ بیت اللہ کو. وہ سیدھا سادہ سا کوٹھا ہے، کالا غلاف ہے اس کے اوپر، لیکن اس کی کشش، اس کی روحانیت، اس کی لذت، اس کے طواف کا ذائقہ، یہ ایمان والے. اسے کہے ذرا زمزم ٹاور کے ساتھ چکر لگائے کتنا مزہ آتا ہے، پھر بیت اللہ کے لگائے تو کتنا مزہ آتا ہے. ذائقہ خود بتا دے گا. ذائقہ بھائی ایک پانی میں سفید رنگ ڈال کے پلا دو کہ یہ دودھ ہے، اور ایک بھینس کا خالص دودھ پلا دو، دونوں کا کلر ایک ہو سکتا ہے، ذائقہ خود بتا دے گا کون پانی ہے اور کون دودھ ہے. اس لیے فرمایا سبحان، آپ کا رب ہر عیب سے پاک. وتعالی، اس کی شان بہت اونچی ہے. عما یشرکون، ان 2 نمبر خداؤں سے جس کو وہ اللہ کے شریک کرتے ہیں. وربک یعلم، تیرا رب جو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے. ما تکن صدورہم، جو کچھ لوگ اپنے سینوں میں راز چھپاتے ہیں وہ رب جانتا ہے. وما یعلنون، اور جو کچھ وہ اعلان کرتے ہیں. یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ بقیہ حصہ کل سے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.